السلام علیکم، میں ہوں عادل شازیب۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کی تاریخ میں تاخیر پر اب سپریم کورٹ میدان میں آ چکی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ نے اہم ترین فیصلہ کرتے ہوئے پنجاب اور پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے از خود نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے غلام محمود ڈوگر کیس میں 16 فروری کو از خود نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا۔ چیف جسٹس نے معاملے پر از خود نوٹس لے لیا اور از خود نوٹس پر سماعت کے لیے 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بننے والے بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ اور از خود نوٹس کی سماعت جو ہے وہ 23 فروری دوپہر 2 بجے یعنی کل 2 بجے ہوگی۔ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس 3 سوالات پر لیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق از خود نوٹس میں دیکھا جائے گا کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے، دیکھا جائے گا انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے، دیکھا جائے گا کہ فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے۔ لیکن ایک بار پھر اس اہم ترین مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ میں 2 سینئر ترین ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق شامل نہیں ہیں، اور اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج جیل بھر کا بھی آغاز ہو گیا لاہور میں، اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے معروف لائر اور ڈان میں کالمسٹ بھی ہیں جناب بیرسٹر اسد رحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ لاہور سے کالمسٹ اور صحافی ماجد نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پشاور سے کل گرفتاریاں ہونی ہیں سینئر صحافی اور مصنف جناب عقیل یوسفزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد رحیم صاحب، آغاز آپ سے کریں گے، کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ نوٹس لینا اور عدالت اس میں فیصلہ کیا کر سکتی ہے؟ اوبویسلی عدالت تاریخ تو نہیں دے سکتی، 3 اہم نکات ہیں جس پر عدلیہ فیصلہ کرے گی۔ ایک تو اس میں ٹائم کتنا لگ سکتا ہے اور کیا فیصلہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ عادل شازیب صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جہاں تک عدالتی نتیجے کے حوالے سے سوال ہے، وہ تو کیونکہ ظاہری بات ہے سب جوڈس ہے، تو اس سے ہٹ کے اگر بات کریں اس سو موٹو لینے کے فیصلے کے حوالے سے، یہ خوش آئند چیز ہے ہمارے جمہوری نظام کے لیے، کیونکہ یہ جو ایک ہم عدم استحکام کی طرف بڑھ رہے تھے، جو قانونی موقف ہے وہ تو واضح ہے۔ آرٹیکل 105 کے تحت گورنر صاحب انتخابی تاریخ جو ہے اس کا اعلان کرتے ہیں، اور اگر گورنر صاحب راضی نہ ہوں تو عدالت عالیہ لاہور نے فیصلہ دے دیا ہے کہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان گورنر کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے اور تاریخ کا اعلان کرتی ہے۔ اب اس میں صدر پاکستان کا یہ فیصلہ کرنا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے ذریعے جو تاریخ ہے وہ 9 اپریل ہونا ہی چاہیے، اس پہ اب یہ سوالیہ نشان اٹھا ہے، کیونکہ یاد رہے الیکشن ایکٹ 2017 آئین پاکستان کے ماتحت ہے، اور یہی سوالات ہیں جن پر عدالت عظمیٰ نے اپنا سو موٹو فیصلہ لیا ہے، اور اس بات سے بھی یہ جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ اس کی جو آئینی اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے یہ اس طرح کا ملٹیپل ججز والا بینچ اس کی تشکیل دی۔ ٹھیک، اچھا اسد یہ بتائیے گا مختصراً کہ یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے، ایک آلریڈی اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی 2 سینئر ترین ججز جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں، ان کو اہم مقدمات میں نہیں ڈالا جا رہا، اور یہ اس کی ایک اور مثال ہے۔ آلدو یہ چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہے کہ وہ جس کو شامل کرنا چاہیں جس کو نہیں، لیکن اس کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جی اس کے 2 زاویے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید جو آئیڈیل سینیریو ہے وہ یہی ہے کہ آپ تمام جج صاحبان کو شامل کریں، لیکن اس میں جو قانونی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آئینی اہمیت والا سوال ہو تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہی ثوابدید رہتی ہے، اور یہ جو سوال ہے کیونکہ آپ نے ملٹیپل ججز کا بینچ اس کو تشکیل دے دیا ہے تو بے شک یہ سوال اٹھے گا، لیکن اس میں کوئی قانونی پابندی یا قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسد رحیم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ماجد نظامی آپ کے پاس آتے ہیں، تو لاہور سے آج گرفتاریاں ہوئی، اسد عمر نے دی، جناب اعظم سواتی نے دی، 2-3 ان کے اور رہنما تھے، چیمہ صاحب تھے۔ اوور آل کیسا رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب رہا؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے 20-25 لوگوں نے کو گرفتار کیا گیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ایک نئی اسٹریٹجی تھی وہ کیا کامیاب رہی لاہور میں؟
جی بہت شکریہ. اس کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک علامتی احتجاج یا ایک علامتی سیاسی سرگرمی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنی طرف سے جو چھکے اور چوکے ہیں وہ قومی اسمبلی سے استعفوں اور اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں لگا چکی ہے. اب یہ وہ سنگلز اور ڈبلز کی ایکٹیویٹی ہے تاکہ الیکشن تک کارکنوں کو مصروف رکھا جائے. اور چونکہ الیکشن کا دورہ ہے تو اس وقت تمام وہ رہنما جو ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہیں وہ خاصا زور لگا رہے ہیں. تو اس لیے یہ لاہور کی ایکٹیویٹی تحریک انصاف کے لیول پر تو ایک مناسب اور اچھی ایکٹیویٹی تھی. لیکن اگر اس نظر سے اس کو دیکھا جائے کہ اس کا حکومت وقت پہ کوئی اثر پڑے گا یا الیکشنز کی طرف لے جانے کے لیے حکومت اس سے دباؤ میں آئے گی, مجھے ایسا نہیں لگتا. حکومت کو 3 طرح کے مسائل کا سامنا ہے. اس میں سیاسی اور انتظامی حوالے سے تحریک انصاف حکومت کے لیے مسائل پیدا نہیں کر سکی. ان کی تحریک میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے سیاسی اور انتظامی مسائل پیدا کریں. اب اس وقت جو انہیں ایک نیا مرحلہ درپیش ہے وہ آئینی مسائل کا ہے, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ تحریک انصاف نے امید لگائی ہوئی ہے. پہلے تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی تھی اور عمران خان صاحب پچھلے 8-10 مہینے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا مثبت کردار ادا کرے. تو وہ جہاں وہاں سے کوئی ایسا جواب نہیں موصول ہوا تو اب ان کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی تھی. اور میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لیے وہ مومنٹ آ گیا ہے کہ جس میں وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی ریلیف لے سکیں گے. عقیل یوسف زئی صاحب, لاہور سے یہ معاملہ کل پشاور پہنچ رہا ہے, کل پشاور سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں. پشاور جو ہے وہ گڑ رہا ہے. کے پی تحریک انصاف کا 10 سال وہاں پہ گورنمنٹ رہی ہے. ابھی بھی کہا جاتا ہے عمران خان صاحب وہاں پہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں. تو کتنے کارکنان, مطلب 8-10 ہزار کارکنان اور لیڈران تو ریڈی ہوں گے کل گرفتاری دینے کے لیے؟ بہت شکریہ عادل صاحب. ایک تو یہ ہے کہ اس والے جواب سے پہلے یہ جو سوموٹو لیا گیا ہے, کاش کہ یہ سوموٹو لیا جاتا بلوچستان کے واقعی جو کل کے ہوا ہے. یہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی ہے تو یہ اپوزیشن نے توڑی ہے, حکومت نے توڑی ہے یا عمران خان صاحب نے توڑی ہے. پنجاب میں اگر اپنی اسمبلی کو توڑنا تھا تو وہاں پر ایک لاجک تھا کہ وہاں پر ایک کرائسس تھا. یہاں پر 100 کے قریب ان کے ایم پی ایس تھے اور وہ لوگ اب پریشان ہو رہے ہیں. وہ اپنے کارکنوں کو کنوینس نہیں کر پا رہے عادل صاحب کے ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ اسمبلی کیوں توڑی تھی. اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے, اس کے بعد جو پشاور کا سانحہ ہوا, اس وقت بھی کل جو ایک سیکیورٹی پلان کے حوالے سے یا الیکشن ہی کے حوالے سے ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے, تو اس میں بتایا گیا ہے پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے کہ اگر ہم نارملی اس والے پروسیس کو لے کر چلتے ہیں تو اس میں ہمیں 50,000 پولیس اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے. وزارت دفاع تو آلریڈی انکار کر چکی ہے. تو یہاں پر تو صورتحال اس قسم کی ہے کہ پشاور میں نہ پہلی حکومت تھی نہ اب کوئی حکومت ہے. یہاں پر جو تھریٹس ہے, یہاں پر جو مسائل ہے, آج بھی جو ڈیلیگیشن کابل گیا ہوا ہے, اس تمام ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں, مگر سوموٹو لیا گیا ہے اس لیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. جہاں تک اس والے سوال کا جواب ہے کہ یہاں پر جو گڑھ سمجھا جاتا ہے, میرے خیال میں اب پہلی والی صورتحال نہیں رہی ہے. جن لوگوں سے استعفے لیے گئے ہیں وہ اب اس کوشش میں ہے کہ وہ نمبرنگ کر کے یا اپنی پوائنٹ سکورنگ کر کے ایک بار پھر ٹکٹ لے لے. اس کے علاوہ کل آپ نے دیکھا بھی عادل صاحب, آپ کے ٹی وی نے چلایا بھی کہ یہاں پر جو ریلی ہوئی ہے اس میں 2-3 ہی ہمیں جو سابقہ وزیر ہے یا ایم پی ایس ہے وہ نظر آئے ہیں, باقی لوگ ہمیں کہیں پر نظر نہیں آئے. جو یہاں پر روٹین میں ایک بات ہوتی تھی جب ان کی حکومت ہوا کرتی تھی, لانگ مارچ وغیرہ میں جو موٹیویشن تھی یا جو ارینجمنٹس تھی, اب کے بار ہمیں تحریک انصاف کی جانب سے پشاور شہر میں بھی وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. کل تعداد بہت کم تھی. جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شوکت زئی صاحب تھوڑے سے ایکٹیو ہے, عاطف خان صاحب تھوڑے سے ایکٹیو ہے, کامران بنگش صاحب تھوڑے سے ایکٹیو ہے. ہمیں صوبائی صدر باقی جو سینئر لیڈرز ہیں وہ ہمیں گراؤنڈ پر تیاری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور ان کی کیمپین بھی ابھی تک وہ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہزاروں کی گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے یہ اس لیول پر. عقیل صاحب مختصراً بتائے گا پولیس کیا کہہ رہی ہے, وہ اریسٹ کرے گی انہیں؟ نہیں, پولیس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جیلوں میں جگہ نہیں ہے, وہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہے. جو ایک چند لوگوں سے ہمارے بات ہوئی ہے کہ ان کی کل پلاننگ کیا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ہم ہائی سیکیورٹی رسک پر اس پر سٹیٹس پر ہے, تو ہم اس والی ایکٹیویٹی کو نہ اس طریقے سے ہینڈل کرنے کی اجازت دیں گے کہ یہ اگر امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. دفعہ 144 تو آلریڈی لگا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ لوگ ہم جیلوں میں بھیجیں گے تو ہمارے پاس جیلوں میں جگہ بھی نہیں ہے. تو وہ
جو سیکیورٹی کا سنس ہے جو بالکل نظامی صاحب آخر میں یہ بتائے گا کہ پرویز الہی صاحب اب تو تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں، لیکن کیا ان کی صدارت کو قبول کیا جائے گا؟ کیونکہ اسد عمر صاحب سٹرانگ امیدوار ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اندر کچھڑی کیا پک رہی ہے تحریک انصاف میں؟ جی یہ ایک تحریک انصاف کا ایک اندرونی مشکل مرحلہ ہے، اور اس پریس کانفرنس میں جس میں فواد چودھری اور چودھری پرویز الہی ساتھ موجود تھے، وہاں پہ بھی اس معاملے کو کسی خوش اسلوبی سے بیان نہیں کیا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہرحال تحریک انصاف کے اندر کچھ نہ کچھ فرکشن موجود ہے، اور چودھری پرویز الہی کے پاس چونکہ اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے تو اس لیے وہ یہی کوشش کریں گے کہ وہ تحریک انصاف کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جگہ بنا لیں۔ اس کے لیے انہوں نے ماضی قریب میں ڈیولپمنٹ فنڈز کے ذریعے پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کام کے ذریعے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ ورکنگ کی ہے، تو پنجاب کی حد تک تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مرکزی رہنماؤں کے اندر جگہ بنانا ان کے لیے جاوید ہاشمی کی طرح ہی خاصا مشکل ہوگا، لیکن چونکہ جاوید ہاشمی کا اس طرح سے ایک الیکٹورل بیک گراؤنڈ یا ان کا کوئی دھڑے بندی کی سیاست نہیں تھی، تو چودھری پرویز الہی کو یہ فائدہ ہے کہ ان کے پاس کچھ با اثر الیکٹیبلز کا گروپ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھ پائیں گے، لیکن بہرحال اسد عمر، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد کیسر جیسے رہنماؤں کی موجودگی میں کہیں نہ کہیں سے اپنی جگہ بنانا ان کے لیے ایک مشکل کام ہوگا۔ ٹھیک، چلے ماجد نظامی صاحب، عقیل یوسف، اسد رحیم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر جناب علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی زیدی صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے، جو آپ کا مطالبہ ہے جس کے لیے آپ نے دونوں اسمبلیز ڈیزالو کی، جس کے لیے آپ جیل بھرو تحریک کا آپ نے اعلان کیا، کے پی اور پنجاب اسمبلی، کل سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک تو بڑا کلیئر کٹ بتائے، اگر آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو وہ تو obviously آپ شادیانے بھی بجائیں گے، مانیں گے بھی، لیکن اگر سپریم کورٹ ادروائز کچھ فیصلہ کرتی ہے یا الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں، اس کو بھی آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ کورٹ کا فیصلہ ہو؟ دیکھیے، ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیشہ سر آنکھوں پہ، اٹس ناٹ اباؤٹ ناٹ ایکسیپٹنگ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہم مانیں گے، لیکن سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کرے گی۔ جی اچھا علی صاحب، دوسرا یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، یہ لاہور سے تو آج شروع ہو گئی ہے، کل پشاور میں ہوگی، پھر پنڈی میں ہوگی۔ ایک تو یہ آپ کی طرف کب آ رہی ہے، دوسرا یہ کہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ آج دیکھیں 100-150 لوگوں نے گرفتاری دی ہوگی، اس سے اچیو کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے سماعت شروع کر دی ہے آلریڈی، اور ڈیسیجن بھی جلدی آ جائے گا، آپ کو سپریم کورٹ پہ اعتماد بھی ہے، اور یہ جیل بھرو تحریک اسی لیے ہو رہی ہے کہ آپ الیکشنز چاہتے ہیں، تو وہاں سے اگر فیصلہ ویسے ہی آ جائے گا تو کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہی، کیا لاجک کیا ہے جیل بھرو تحریک کے پیچھے؟ دیکھیں، ہمیں نا انہوں نے پچھلے 11 مہینے میں کیا ہے، پہلے انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے، پھر انہوں نے کرپشن آف کورس کرتے جا رہے ہیں، چوتھا انہوں نے اکانومی کی تباہی کر دی، اور جب ان سے سوال پوچھو یا ان کو کرٹیسائز کرو تو یہ ٹویٹس پہ اور سوالوں پہ اور کرٹیکل انالیسس کوئی کرے تو وہ اٹھا کے آپ کو ڈال دیتے ہیں جیل میں۔ تو یہ ہمیں جیل سے ڈرانا چاہتے ہیں، تو اب ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ چلے جی ہم خود جیل چلے جائیں، اور آج پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب لکھا گیا ہے کہ سب سے یعنی کہ وائس چیئرمین اور سیکرٹری جنرل جو پارٹی کے 2 سینئر موسٹ ہیں آفٹر دا پرائم منسٹر، آفٹر دا چیئرمین، ان دونوں نے بھی خود جا کے دے دی گرفتاری، اور اس کے ساتھ عمر چیمہ بھی تھے اور باقی اور بھی لوگ ہمارے۔ جی سو دیرفور یہ ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ہم جیل سے نہیں ڈر رہے، ہم پاور پالیٹکس نہیں کر رہے، ہم جو چاہ رہے ہیں وہ پالیٹکس، اس ملک کی بقا کی پالیٹکس چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو علی صاحب، عمران خان صاحب خود کب گرفتاری دیں گے؟ آئی نو کہ 1 ہفتہ پہلے انہوں نے کورٹ میں کہا کہ 3 ویک میں اس کے بعد پلاسٹر وغیرہ بھی اتر جائے گا، تو اب کیا وہ 2 ویک کے بعد گرفتاری دے دیں گے عمران خان صاحب بھی، یا اس سے پہلے؟ دیکھیں، وہ وقت کے بتائیں گے آپ کو، اسٹریٹجی اس وقت ڈسکس کریں گے۔ ابھی عمران خان کے بعد جو سینئر موسٹ لیڈرشپ ہے اس نے گرفتاری دے دی ہے، اور جب آئے گا کراچی کا نمبر آپ یہاں دیکھیے گا، پیچھے کم نہیں ہوگا، ہمارے پاس لاکھوں لوگوں نے رجسٹر کرایا۔
اچھا میں سب آپ لاکھوں کا ہے تو میں چونک گیا تھا, میں نے کہا لاکھوں لوگ جیلوں میں کہاں جائیں گے؟ لاکھوں لوگ اس ملک میں گرفتاری دینے کو تیار ہیں. جی 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 ٹھیک. اچھا علی صاحب, اگر یہ جو گئے ہیں تو یہ باہر کیسے آئیں گے؟ مطلب کوئی ضمانت دیں گے, ضمانت کے لیے درخواست دیں گے, یا خود ہی کہیں گے کہ بس ہمیں آپ چھوڑ دیں بس بات ختم, یا پڑے رہیں گے جیلوں میں؟ یہ پورا وی ول گو تھرو دا پروسیس, ہم تو لا کے پروسیس سے جائیں گے پورا. اچھا لیکن کوئی جرم نہیں ہے تو کیسے آپ کو گرفتار کیا جائے؟ مطلب یہ ہے کہ 3 تو MP آج یا انہوں نے کیوں گرفتار کیا ہے پھر؟ آج گرفتار کیوں کیا ہے پھر اگر جرم نہیں ہے تو؟ پہلے کون سے کانسٹیٹیوشن کے فیصلے کر رہے ہیں یہ؟ پہلے کون سے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون کی رکھوالی والے فیصلے, یہ تو اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں. اگر یہ فیصلے آئین کے مطابق کر رہے ہوتے تو ابھی تک ہو چکی ہوتی بہت ساری چیزیں, اور بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ حکم میں وہ بھی غلط ہوئی ہیں. سو یہ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو ڈیولپ ہوا ہے پاکستان میں اس وقت. آئین کا تو پتہ کوئی نہیں ہے, مائٹ از رائٹ چل رہا ہے جناب. اچھا نہیں, ویسے آج تو انہوں نے پہلے گرفتار نہیں کیا, پھر اس کے بعد جب توڑ پھوڑ ہوئی پولیس کی وینز آگے پیچھے تو پھر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم 5-6 لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. علی صاحب, پرویز الہی صاحب وہ شامل ہو چکے ہیں اور انہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ آپ کو صدر بنایا جا رہا ہے تحریک انصاف کا. بٹ آئی نو فار دا فیکٹ کہ جو تحریک انصاف کی ایسی لیڈرشپ بڑی سینئر, جن میں شاہ محمود ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, شروع دن سے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. ہاؤ وڈ دے فیل کہ کل ایک بندہ شامل ہوا ہے اور انہیں اٹھا کے ہم نے صدر بنا دیا؟ دیکھیں یہ بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکی ہے, اور پرویز الہی صاحب نے جو پوزیشن لی تھی, آل سیڈ اینڈ ڈن, انہوں نے جو پوزیشن لی تھی بالکل وہ ہمارے موقف کے ساتھ کھڑے رہے. ان کو بڑا پریشر آیا اور ان کو بڑے کوارٹر سے پریشر تھا, ان کو دھمکیاں آئیں, لیکن وہ ہلے نہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں یہ جو اسمبلی ڈیزولوشن ہے اور تحریک انصاف کا موقف ہے, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا موقف ہے, میں اسے نہیں لوں گا. دیر فور ان کی یہ قربانیاں ہیں. اب آپ آ جائیں, دیر آر 2 ways. دیکھیں, اوور پاور یور اوپوننٹ, 2 طریقے ہوتے ہیں نا جیتنے کے, 2 طریقے ہیں سیاسی اکھاڑے میں, یا آپ شکست دے دیں یا آپ کا اوپوننٹ آپ کے نیریٹو پہ آ جائے اور آپ کو سپورٹ میں آ جائے. تو وہ ہمارے پاس آئے ہیں, بسم اللہ کھلے نے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے, اور جن کی بھی ریزرویشن سے نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ اسد عمر صاحب نے جب تحریک انصاف جوائن کی تھی تو وہ آتے کے ساتھ ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ سینٹرل لگے تھے, اور کیونکہ وہ اسٹیچر تھا ان کا. اور جب شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے, رائٹلی سو, جب وہ آئے تھے تو وہ ایز اے وائس چیئرمین آئے تھے, اور اس وقت سے وائس چیئرمین ہے. سو دیرفور جب آپ ایک بڑی شخصیت کو لیتے ہیں جس کا بڑا پولیٹیکل ویٹ ہے, اور پرویز الہی اس ملک کے ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک. اچھا تو علی صاحب کیا ان کو, ٹھیک ہے, اگر کیا ان کو بنا دیا گیا ہے صدر, یا پروسیس ہوگا؟ کیونکہ فواد چودھری نے کہا کہ تجویز تو آ گئی ہے لیکن وہ اس کا ایک پروسیس ہے, لیکن پرویز الہی صاحب نے وہاں پہ ان کو ٹوکا نہیں, خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو صدر بنایا جا رہا ہے. دیکھیں وہ فواد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ان کو یہ آفر ہم نے کر دی ہے, لیکن پارٹی کے اندر ایک پروسیس ہے, وہ فالو ہوگا, اور جو بھی امینڈمنٹس کرنی جو بھی کانسٹیٹیوشن میں ہمارے, لیکن وہ ہوگا اور وہ ہو جائے گا, اتنا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. مطلب یو آر سیئنگ کہ جی وہ ڈیفینیٹلی ان کو بنا دیا گیا, خان صاحب نے کہا ہے تو وہ صدر ہوں گے تحریک انصاف کے. ایک پروسیس ہے وہ سوری جی, ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس فالو ہو جائے گا, وہ 2-3 دن میں پروسیس فالو ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ذرا جیل بھروں میں ہمارے سیکرٹری جنرل اور وائس چیئرمین دونوں انشاءاللہ جلد چھوٹ جائیں تو پھر وہ پروسیس ہو جائے گا, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے علی صاحب, دوسرا یہ بتائیے گا کہ فار ایگزامپل آپ لوگ بار بار خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, انہیں گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. فار ایگزامپل اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, صدر ہوں گے آپ کے پرویز الہی صاحب, تو آٹومیٹکلی وہی پارٹی کو ٹیک اوور کریں گے, یا کوئی اور بھی اسٹریٹجی ہے؟ مطلب کنٹینجنسی پلان تو آپ کا ہوگا. ہمارے کنٹینجنسی پلانز ہیں, اور وہ کنٹینجنسی پلان اسٹریٹجی کا حصہ ہے, اور اسٹریٹجی کبھی بھی لائیو ٹی وی پہ نہیں بتائی جاتی. اچھا, مطلب ہم پھر یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ علی زیدی صاحب بھی ٹیک اوور کر سکتے ہیں پارٹی, آپ بھی بن سکتے ہیں قائم مقام صدر یا چیئرمین؟ میں بہت جونیئر لیول پہ ہوں, نیچے ورکر لیول. نہیں, یہ تو پولیٹیکل انٹلیکٹ پہ ہے نا علی زیدی صاحب, یہ جونیئر اور سینئر پہ تو نہیں ہوتے. اور پھر خان صاحب اگر چاہیں, آپ ان کے قریب بھی ہیں, ہو سکتا ہے آپ بھی ہو سکتے ہیں.
کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ضرور ہو سکتا ہے, میرا کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے علی صاحب, آخر میں یہ بتائیے گا کہ میرے شولڈرز عادل اتنے بڑے نہیں ہیں, نہ میرے شولڈرز اتنے بڑے نہیں ہیں کہ میں کوئی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکوں. میں اپنی لمیٹیشنز دیکھ کے پھر پلے کرتا ہے انسان. ٹھیک. علی صاحب آخر میں کراچی کی طرف جیل بھرو تحریک کب آ رہی ہے؟ مطلب کوئی ڈیٹس وغیرہ آپ نے سیٹ کی ہیں؟ پشاور اور پنڈی کا تو ہمیں پتہ ہے کل اور پرسوں. دیکھیں پرائمری آبجیکٹو ہے پشاور کے پی کے اور پنجاب میں الیکشنز, عام انتخابات, اسمبلیز ڈیزالو ہونے کے بعد پرائمری آبجیکٹو وہ ہے, تو اس لیے وہ وہاں پہ مور امپورٹنٹ ٹو گیٹ دیٹ تھنگ سارٹڈ, اس لیے وہاں زیادہ پریشر ہے. مطلب یہاں پہ کراچی فی الحال پلان کا حصہ نہیں ہے. کراچی میں اتنے لوگ تیار ہو گئے, اس وقت ہمارے اوپر ایک پریشر آیا ہوا ہے کہ جی شروع کریں, اور ہم جانے کو تیار ہیں, ہم جانے کو تیار ہیں, سارے جانے کو تیار ہیں. میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں لیڈرشپ کال دے گی پھر ہم یہ کام کریں گے. رجسٹریشن ہم سب نے کرائی ہوئی ہے الحمدللہ. ٹھیک. مطلب علی صاحب اٹ میک سینس از ویل کہ چونکہ آپ کو الیکشنز پنجاب اور کے پی میں چاہیے, اس لیے کراچی فی الحال پلان کا حصہ نہیں ہے, لیکن آپ تیار ہیں اس کے لیے اگر جب بھی کال. بالکل 100% تیار ہیں, 100%. ٹھیک, more than ready. علی Sleeves زیدی rolled up and صاحب ready to go. چلے ٹھیک ہے علی زیدی صاحب, آپ سے پھر ملاقات کرنے کرائیں گے. آل دا بیسٹ. تھینک یو علی زیدی صاحب. ضرور نہیں ہے جیل آئے, آپ دفتر آ جائیں, گھر آ جائیں. چلے ابھی آ جاتے. ٹھیک ہے علی زیدی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک طرف عمران خان کی جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. حکومت نے آج سے لیکن کفایت شعاری مہم شروع کر دی ہے. ملک کو درپیش معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی حکومت میں شامل وزراء کی جانب سے دی جانے والی قربانیوں کی تفصیلات بتائیں, جن کے مطابق اب سے تمام وفاقی وزراء, مشیر اور وزیر مملکت رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراعات نہیں لیں گے. معاونین خصوصی نے بھی رضاکارانہ طور پر تنخواہیں مراعات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. وزراء گیس, پانی اور بجلی کا بل ذاتی جیب سے ادا کریں گے. وزراء سے لگژری گاڑیاں واپس لینے کا بھی فیصلہ ہوا ہے. جہاں ضرورت ہوگی ایک سیکیورٹی گاڑی ملے گی وزراء کو. معاون عملہ غیر ملکی دوروں پر ساتھ نہیں جائے گا. وزراء غیر ملکی دوروں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے. وزیراعظم کے بقول وزراء اور سرکاری افسران بزنس کلاس میں سفر نہیں کریں گے, اندرون اور بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے, اور تاکہ سفری اخراجات میں کمی لائی جا سکے. اپنی اس مہم سے متعلق وزیراعظم نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس سے ملک کو سالانہ 200 ارب کا فائدہ ہوگا. لیکن اس مہم سے اطلاع کرنے کے بعد وزیراعظم نے وہ جھٹکا بھی دیا جس کے مطابق مزید مہنگائی جو ہے وہ ناگزیر ہے. تو شہباز شریف صاحب کا وہ شارٹ بھی آپ کو سناتے ہیں. لیکن اچھا یہ ہوتا کہ شہباز شریف صاحب 25 رکنی کابینہ کو ہاف کر دیتے, 50% کر دیتے, جو کہ آسٹیریٹی کمیٹی نے بھی ان کو یہی ریکمینڈ کیا تھا. اور اہم بات یہ ہے کہ اگر یہی جو کٹس انہوں نے آج اناؤنس کیے ہیں, اگر یہ فائنانس بل کی صورت میں قومی اسمبلی سے منظور کرا دیے جاتے تو عوام کو پتہ چل جاتا کہ اصل میں بچت جو ہے وہ کتنی ہوگی. شہباز شریف صاحب نے کیا کہا کہ کون سا جھٹکا عوام کو ملنے والا ہے, وہ سنیں ذرا. آپ جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں, اور امید کی جانی چاہیے ایوری تھنگ گوز ویل کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی. مزید مہنگائی کے لیے عوام تیار ہو جائے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا ناظرین, اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. افغان حکام کے مطابق پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف اور خفیہ ادارے کے سربراہ نے بدھ کو کابل کا دورہ کیا, جہاں ان کی افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات ہوئی. پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سطحی وفد کے اس غیر اعلانیہ دورے کے حوالے سے تاحال کوئی خاص بیان تو سامنے نہیں آیا, لیکن افغانستان کے نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر کے دفتر نے تصدیق کرتے ہوئے ملاقات کی تصاویر اور ویڈیو جاری کی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں کابل کا دورہ کرنے والے وفد میں ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم بھی شامل ہے, جس سے بظاہر اس دورے کی اہمیت کافی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ مہینوں میں کشیدگی جو تھی وہ زیادہ ہوئی تھی. دفتر خارجہ کی جانب سے جو ٹویٹ کی گئی ہے اس کے مطابق وزیر دفاع کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد کابل میں ہے, تاکہ افغانستان میں عبوری حکومت کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی مسائل پر تبادلہ خیال ہو, جس میں انسداد دہشت گردی کے اقدامات بھی شامل ہے.
افغان طالبان وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق ملا عبد الغنی نے وفد کو یہ کہا کہ پاکستان اور افغانستان ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے درمیان خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے۔ افغانستان پاکستان سے تجارتی اور معاشی تعلقات میں وسعت چاہتا ہے۔ ملا برادر نے مزید کہا کہ سیاسی اور سیکیورٹی کے مسائل کا اثر تجارت اور معاشی معاملات پر نہیں پڑنا چاہیے۔ بڑی اہم یہ سٹیٹمنٹ ہے اور اسے سیاسی اور سیکیورٹی کے مسائل سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ ان کے بیان کے مطابق انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستانی جیل میں قید افغان شہریوں کو رہا کریں۔ افغانستان کی جانب سے بیان میں مزید یہ کہا گیا کہ پاکستان نے امارات اسلامی کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ مسائل کو حل کریں گے۔ آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ یہ ملاقات اور یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات شروع کرنے پر تعطل کے باعث تورخم بارڈر منگل کو مسلسل تیسرے روز بند رہا۔ بالخصوص یہ وفد ایسے وقت میں افغانستان پہنچا ہے جب دونوں ممالک کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سرحدی علاقوں میں کشیدگی کے واقعات بھی ہیں اور کالعدم ٹی ٹی پی بھی ہے۔ گزشتہ دسمبر میں کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور عبید الرحمان پر حملہ ہوا، جس میں وہ خود تو محفوظ رہے تاہم ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گیا، جبکہ دسمبر ہی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن میں مبینہ طور پر طالبان کی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے متعدد پاکستانی ہلاک ہوئے، عام شہریوں کی املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ پاکستان کی طرف سے فائرنگ کے اس واقعے کی نہ صرف مذمت کی گئی تھی بلکہ اسلام آباد میں تعینات افغان ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر کے باقاعدہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا۔ تعلقات میں تناؤ کا ایک حالیہ واقعہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں پیش آیا جب تورخم بارڈر کے قریب فائرنگ کے واقعے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑی تجارتی راہداری بھی گزشتہ چند روز سے بند ہے۔ افغان طالبان سے پاکستان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان مخالف جو جنگجو ہیں، جو شدت پسند ہیں، انہیں استعمال کرنے نہ دیں، خصوصاً کالعدم تحریک طالبان پاکستان۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے گزشتہ ہفتے میونخ میں جو سیکیورٹی کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان کے خدشات دہراتے ہوئے کہا تھا کہ افغان طالبان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے رستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے پاس منظم فوج نہیں، انسداد دہشت گردی فورس نہیں، نامناسب بارڈر سیکیورٹی فورس ہے۔ جواب میں افغان وزارت خارجہ نے یہ کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بین الاقوامی کانفرنسز میں شکایات کرنے کی بجائے افغان حکومت سے براہ راست بات کریں، جس کے بعد اب یہ دورہ ہے افغان حکام سے براہ راست ان کی بات چیت بھی آج ہوئی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی ساتھ میں یاد دلاتے چلے کہ پشاور پولیس لائن میں 100 سے زیادہ پولیس نوجوانوں کی شہادت اور پھر کراچی پولیس لائن پر کالعدم حملے کے بعد سے پاکستان میں شدید غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا۔ یہ دورہ کتنا اہم ہے؟ کیا اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان جو تناؤ ہے اس میں کمی آ سکے گی؟ بات کریں گے سینئر صحافی، کالمسٹ اور ہم جیسے صحافیوں نے افغان امور پر اتھارٹی بھی سمجھتے ہیں، سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صافی صاحب یہ بتائیے گا، بڑا یہ ایک اور اہم دورہ، ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں ہے، وزیر دفاع بھی اس میں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا جنرل فیض جب ڈی جی تھے وہ جب گئے تھے ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا کہ آل ول بی ویل، آل ول بی اوکے، چائے کی ایک پیالی پہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آل واز ناٹ اوکے۔ کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ تھوڑی سی کشیدگی کم کرنے میں مدد اس سے ملے گی؟ اور خصوصاً جو کالعدم ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، دونوں ممالک میں اصل معاملہ تو وہی ہے اور بھی بہت سے معاملات ہیں، اس کو کیا کچھ سچویشن بہتر ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے میں؟ دیکھیے، یہ ایک ریاستی سطح پہ جو حماقت کا مظاہرہ تو پچھلے کئی سالوں سے ہوتا رہا، کیونکہ پاکستانی ریاست افغانستان میں طالبان کی کامیابی کی متمنی تھی اور پاکستان کے اندر وہ ان کے جسم کے حصے یعنی ٹی ٹی پی کو کچلنا چاہتی تھی۔ اور پھر جب افغانستان میں طالبان آ گئے تو اس وقت یہ صرف جنرل فیض نہیں بلکہ پاکستان کے اندر ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا پھر جو میڈیا میں ان کے ماؤتھ پیسز ہیں وہ سب نہ صرف یہ کہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب آل ول بی اوکیز، بلکہ وہ تو جشن بھی منا رہے تھے۔ اور اس وقت جس طرح پرائم منسٹر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی، تو جو موجودہ وزیر دفاع جو آج ان کے سامنے پاکستان کا کیس پیش کرنے گئے تھے تو انہوں نے بھی ایک خوشی کا ٹویٹ کیا تھا، لیکن بعد میں ظاہری بات ہے کہ ان سب لوگوں پہ واضح ہو گیا کہ ٹی ٹی پی
نہ صرف یہ کہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ افغان طالبان ادھر آئیں گے تو وہ پاکستانی طالبان کو ہاتھ سے باندھ کے پاکستان کے حوالے کر دیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کے اس پورے سٹرگل میں شریک رہے ہیں، انہوں نے ان کو پناہ دی ہے، انہوں نے ان کے لیے خودکش حملے کیے ہیں، وہ ان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، تو اب ان کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ مزید مضبوط ہو گئے، اور افرادی لحاظ سے بھی نظریاتی لحاظ سے ان کا مورال بوسٹ ہو گیا، اور وسائل بھی ان کے پاس زیادہ آ گئے۔ تو پاکستان کے حساب سے سب کچھ اوکے ہونے کی بجائے پاکستان تو ایک بار پھر 2014 والا پاکستان بننے لگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ ریاست پریشان ہے، اور اسی سلسلے میں ہی آج یہ دورہ ہوا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے مسئلے کو ٹیک اپ کیا جائے۔ صافی صاحب، یہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کا جانا بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس طرح سے پبلکلی اس کی تصاویر وغیرہ صرف آپٹکس ہیں، یا پاکستان مینز کہ جی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایشو ہمارے لیے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کیا ہے اس دورے میں؟ نہیں دیکھیں، حقیقت تو یہی ہے کہ افغانستان کو عملاً ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی سالوں سے ڈیل کر رہی ہے، اور پھر صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ جو پاکستان کے بارے میں یہ تاثر تھا پچھلے سالوں میں کہ افغان طالبان کو شے ملتی ہے، تو وہ بھی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی اشارہ کیا جاتا تھا۔ آج بھی مثلاً بہت سارے افغان طالبان رہنماؤں کے خود ان کے وزیر خارجہ امیر خان منتقی کی فیملی بھی ابھی تک پاکستان میں رہتی تھی، ابھی اگر ریسنٹلی وہ لے گئے ہوں تو مجھے پتہ نہیں، لیکن چند ماہ قبل تک ان کی فیملی پاکستان میں تھی۔ تو ایک تو یہ حقیقت ہے، اور دوسرا یہ فیصلہ ہوا تھا جو پشاور میں پولیس لائنز میں دھماکے کے بعد جو ایک اجلاس ہوا تھا، تو اسی ہی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے معاملے پہ سخت میسج دینے کے لیے وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھیجا جائے گا، اور ڈی جی آئی ایس آئی کا پھر ان کے ساتھ ہونا میرے خیال میں اس معاملے میں کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سنجیدگی بھی ظاہر کرتی ہے، اور یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ یہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ ٹھیک، صافی صاحب آخر میں بتائیے گا کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا، آپ کو معلوم ہے میں بھی وہیں پہ موجود تھا، تو جو رائے میری تھی obviously آپ کی تو سال سے وہی رائے ہے، لیکن ہم تو چونکہ آپ کے شاگرد ہیں، ہم وہاں پہ گئے، جو ہم نے دیکھا یہاں کے وہی رپورٹ کیا کہ جی ہمارے لیے تو یہ تفریق ہم ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، وہاں جب آپ جاتے ہیں تو یہ تفریق آپ کو نظر نہیں آتی کہ جی یہ پاکستانی طالبان ہیں، یہ افغان طالبان ہیں، یہ گڈ ہیں، یہ بیڈ ہیں۔ یہ کتنا اہم ہے یہاں پہ ہمارے اداروں کے لیے بھی سمجھنا اور پالیسی سازوں کے لیے بھی سمجھنا؟ پہلے تو آپ شاگرد نہیں ہیں، آپ ہمارے استادوں میں آپ شمار ہوتے ہیں، اور ان حوالوں سے آپ بڑے استاد ہیں، اور اس لیے آپ کابل پہنچ گئے اس وقت اور میں نہیں گیا۔ لیکن دیکھیں، یہ پاکستانی جو افغان پالیسی کے جو آرکیٹیکچر تھے، آج ان سب کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ تم نے خود اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولا، قوم سے بھی جھوٹ بولا، اور پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگاروں سے اور پاکستان کے میڈیا پرسن سے اور پاکستان کے رائٹ ونگ سے بھی آپ لوگوں نے غلط بیانی کروائی کہ جی ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں اگر آپ پولیٹیکل سائڈ پہ پھر آتے ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ، تو سب سے زیادہ غلطی پھر پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی اور عمران خان کی ہے، خصوصاً وہ جماعتیں جو دفاع افغانستان کونسل میں شامل تھی، مثلاً جے یو آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، اور یہ وہ لوگ تھے اور عمران خان صاحب تھے جو افغان طالبان کی کامیابی کے متمنی تھے،
اور پاکستان میں لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ اس حوالے سے نہ ٹی ٹی اے والوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ ٹی ٹی پی والوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے. مثلاً ٹی ٹی پی والے کھل کے افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر المومنین لکھتے تھے، کہتے تھے، ان کے بیعت کی ویڈیوز جاری کرتے تھے. اور افغان طالبان نے بھی کبھی اس حوالے سے ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جب حکیم اللہ محسود ڈرون حملے میں مارے گئے تو اس وقت افغان طالبان کے امیر المومنین کی طرف سے ان کی خدمات کو خراج تحسین کے لیے ایک پیغام بھی جاری کیا گیا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب لوگوں کو یہ کہتے رہے اور ہمارے دیگر جماعتوں مذہبی جماعتوں کے لوگ کہتے رہے اور عمران خان صاحب یہ کہتے رہے. یہ واحد ایشو ہے جس پہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک پیج پہ ہے. اور اب اس روز جو ٹی ٹی پی کے امیر مفتی ولی الرحمان نے سوال کیا کہ بھئی ہمیں تو اس رستے پہ آپ لوگوں نے لگایا ہے تو اب ہماری رہنمائی کریں، تو یہ سب سے زیادہ فرض بنتا ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور پھر مولانا حامد الحق کا، اور پھر سراج الحق کا، کہ جو دفاع افغانستان کونسل میں شامل تھے اور جو اس وقت لوگوں کو کہتے تھے کہ اس جہاد میں حصہ لینا ہر پاکستانی پر فرض ہے. تو اب جب مفتی ولی الرحمان صاحب نے ان کو سوال کیا ہے تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جواب دینے سے چپ رہے ہیں، ان کی جماعت کے لوگ بھی، اور جو اجلاس اس سلسلے میں علماء کا بلایا گیا اس سے مولانا اسد بھی چپ گئے اور ان کے مذہبی امور کے وزیر بھی چپ گئے. اب چونکہ جے وائی حکومت کا حصہ ہے تو سب سے، اور مذہبی امور کی وزارت بھی ان کے پاس ہے، تو میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ جے وائی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے رہنمائی کرے. انہوں نے خود رہنمائی ان سے مانگی ہے کہ بھائی ہم غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک خود ہی مانگی ہے، اور رہنمائی کرنی چاہیے. ٹھیک غلط کر رہے ہیں. ٹھیک چلے. سلیم صافی صاحب سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.